أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه۔ معزز سامعین کرام، کچھ ہی عرصہ میں آپ لوگوں سے خوشاب میں کئی دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور اس کا ظاہری سبب ہمارے دینی، مذہبی، مسلکی، روحانی بھائی حضرت مولانا خواجہ محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی ہیں، جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ اپنے اس علاقہ میں مدعو کیا، پھر قدرت کے فیصلے کے مطابق یہ سلسلہ چل پڑا۔ اللہ ہماری یہ محبتیں قائم رکھیں۔ آپ کے سامنے اس وقت کرسی پہ سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ ان کے نام سے واقف ہیں۔ بعض اوقات بڑوں کا نام ادباً نہیں لیا جاتا۔ یہ گھرانہ مجھے بڑا محبت والا نظر آیا، دین کی بنیاد پہ محبتیں نچھاور کرنے والا۔ پھر ان کے صاحبزادگان، بالخصوص ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد اسحاق ساکی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر ان کے برادران۔ آج کی اس نشست میں مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ہمارے دل میں اعمال صالحہ کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ بڑے بڑے بزرگ یہاں مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں، خوبصورت چہروں والے، جن کے چہرے پیاری داڑھیوں سے سجے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس علاقہ کے علماء کرام نے تدبر کیا، غور و فکر کیا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے علیحدہ بیٹھ کے وب کی اعلی خطیئتی سابقہ گناہوں پہ رو گے تو فکر آخرت پیدا ہوگی۔ لیکن مجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انداز بڑا نرالا لگا، جنہوں نے اپنی بخاری شریف کے آخر میں عنوان باندھا، وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اگر اس جملے کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر، موت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ وہ جملہ کیا ہے؟
ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہے، اعمال جمع عمل کی، کوئی بھی عمل ہے، چھپ کے کیا ظاہراً کیا، رات کو کیا دن کو کیا، کوئی بھی بات ہے جو اس نے کی، یوزن قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ امام بخاری کے اس جملے نے ہلا کے رکھ دیا۔ اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے ہمارے افعال و اعمال و اقوال کا قیامت کے دن وزن ہونا اور حساب ہونا ہے، تو ہم عمل بھی سوچ کے کریں گے، زبان بھی کھولنے سے پہلے، نطق بولنے سے پہلے ہم سوچ کے بولیں گے کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میرے دل پہ بھی اثر کر گئی کہ ہاں، اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنے اعمال اور اقوال کا حساب دینا ہے تو فکر آخرت دل میں آ جائے گی۔ علماء بڑے ذہین بیٹھے ہیں یہاں پہ، سمجھ گئے ہیں کہ آج میں کیا سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ بیانا ضروری ہے، اسی طرح انسانی زندگی کی خوبصورتی کے لیے بھی اور ضرورت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول اللہ ہے۔ ان میں سے ایک نہ ہوا، کتاب اللہ نہیں، ہماری ضرورت بھی پوری نہیں، ہماری زندگی پیاری بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر حدیث پاک نہیں ہے ہماری زندگی میں تو پھر ہماری زندگی پیاری نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو امام بخاری نے عنوان ذکر کیا قرآن کی آیت اور نیچے حدیث ذکر کی۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ افعال و اعمال اور اقوال بنی آدم کے جو ہیں ان کا قیامت کیا نکلے گا، فکر آخرت پیدا ہو جائے گی ہمارے دل میں۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بڑا خطیب نہیں ہوں، فنی خطیب نہیں ہوں، بس اللہ کا ایک چناؤ ہے کہ میرے مالک نے مجھے قرآن کی خدمت کے لیے، شریعت دین حدیث کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ میں قرآن کی آیت سمجھاؤں گا، اور میرا مزاج، ہمارے اکابرین اکثر کا مزاج یہی ہے کہ قرآن آیت پڑھ کے گزرتے نہیں، وہیں پہ ڈیرا لگاتے ہیں۔ میں یہ آیت سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ کے تو دکھاؤ، سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ مجھے اسپیکر والے بھائی سے بھی یہی امید ہے، انشاءاللہ میرے لیے اچھا ہی کچھ کریں گے۔ سنیے قرآن کا حصہ، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ رب فرماتے ہیں ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا عجیب لطیف اشارہ میں سمجھاؤں گا۔ میں نے مانا کیا ہم، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جمع کے لیے آتا ہے کہ مفرد کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے۔ اللہ ایک ہے، کس کس کا ایمان ہے؟ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا وَنَزَعُ، ہم رکھیں گے، حالانکہ اللہ تو ایک ہے؟ جمع کا لفظ کیوں لے کے آئے؟ رب تعالی نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ خوشاب کے لوگوں، میرے دل میں سوال پیدا ہوا، مولا تو ایک ہے، سارے انبیاء کا مشن ہی یہی سمجھانا ہے، ہماری جماعت کا بھی بنیادی مشن ہی تیری توحید کو سمجھانا ہے۔ ہم جیسے فقیر بھی مسئلہ الہ بیان کرتے ہیں، کورس پڑھاتے ہیں، مولا تیرا قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے انصاف کا ترازو
مولا ہم تو جمع کے لیے تو ایک ہے۔ رب تعالی نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا کبھی کبھی قرآن کریم میں اکیلا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے لیے جمع کا لفظ بولتا ہوں۔ یہاں دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو اپنا بڑا ہونا مقصود ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ سمجھانا مقصود۔ آؤ اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہاں رب نے اپنے لیے ہم کا لفظ بولا، جمع کا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رب تعالی سمجھانا چاہتے ہیں میں کبھی کبھی اپنے لیے جمع کا لفظ بولتا ہوں، اشارہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھی رب تعالی اپنی ذات کے بارے میں بڑے جلال دکھانے کے لیے، اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں۔ رب تعالی نے یہاں بھی اپنا جلال دکھانا تھا۔ کر لو تم سستی نماز پڑھنے میں، کر لو سستی روزہ رکھنے میں، نہ کرو وراثت صحیح تقسیم، ناپ تول میں کمی کر لو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں بھی اپنا جلالانہ انداز دکھاؤں گا۔ تم جتنی مرضی نیک اعمال میں سستی کرو نا، میں قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ کے تمہیں اپنی عدالت کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کروں گا، ہے نا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے انصاف کا ترازو۔ کون کہتا ہے؟ بولو کون کہتے ہیں؟ اللہ اپنا جلال دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ سمجھانا یہی چاہتے ہیں نا، کرو نماز میں سستی، میں دنیا میں تمہارا رزق بند نہیں کروں گا۔ روزے نہ رکھو، میں رزق بند نہیں کروں گا تمہارا۔ کر لو سستیاں، نافرمانی کرو، رسول اللہ کی سنت کی نہیں، کھلا کے سناؤں گا، لیکن پوچھوں گا قیامت کے دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میں پورا جلال میں دکھاؤں گا اپنا جلال تمہیں، اور اپنی عدالت کے کٹہرے میں لے کے آؤں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب آگے چلیے، یہاں بھی کچھ چیزیں سمجھاؤں گا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسے مجھ سے بیان نہیں ہوگا بھائی، سبحان اللہ محبت سے کہو نا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب تعالی نے فرمایا ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ یا اللہ ترازو تو ایک ہے، تو نے یہاں موازین جمع کا لفظ کیوں بولا؟ حالانکہ ایک ترازو کے لیے تو میزان ہونا چاہیے تھا۔ رب تعالی نے میزان ایک ترازو، لیکن باوجود ایک ہونے کے وہاں موازین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ دنیا کے ہر انسان کا میں حساب لوں گا امت میں سے، اور اسی طرح ہر عمل کا بھی حساب لوں گا۔ امت کا کوئی فرد میرے حساب سے بھی نہیں بچے گا، کسی کا عمل بھی میرے حساب سے نہیں بچے گا، ہے نا۔ تو پھر کوئی بندہ کہے یار میں نے تو یہ کام چھپ کے کیا ہے، کس کو کیا پتا؟ اللہ کہتے ہیں مجھے تو پتا ہے نا، میں انصاف کا ترازو رکھوں گا، تمہارے ہر عمل کا حساب لوں گا قیامت کے دن، اور ہر بندے سے لوں گا، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ ہاں کچھ چنیدہ لوگ ہیں، اسی لیے میں نے امت کا لفظ بول کے اشارہ کر دیا۔ اچھا اب اللہ نے کیا سمجھایا؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اور یہاں رب تعالی نے قسط فرمایا، انصاف کا ترازو۔ مولا یہ کیوں کہا تو نے؟ رب تعالی نے فرمایا دنیا کے اندر تمہارے ترازو میں فرق آ سکتا ہے،
کوئی جان بوجھ کے فرق لگا سکتا ہے اور دکھائے گا کلو اور دے گا 3 پاؤ، دکھائے گا آدھا کلو دے گا 1.5 پاؤ، لیکن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ دنیا میں جس قدر عمل ہوگا قیامت کے دن اسی قدر میں اس کا وزن کر کے دکھاؤں گا، ہے نا؟ اگر اچھا عمل ہے اللہ دکھائے گا، برا عمل ہے تو اللہ دکھائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مضمون مشکل تو نہیں ہو گیا؟ نہیں مشکل ہوا؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی، مولوی صاحب، ہم عمل کرتے ہیں، عمل نظر تو کوئی نہیں آتے۔ مثلا نماز پڑھی ابھی عشاء کی، مغرب کی، کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے؟ نظر آ رہی ہے نماز؟ تو پھر اللہ وزن کیسے کرے گا؟ وزن تو ہوتا ہے کسی ٹھوس چیز کا، جس کا جسم ہو اس کا وزن ہوتا ہے۔ یہ کیسے نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ آئیے علماء نے بڑے سادہ انداز میں اس کا جواب دیا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ آج خوشاب کا کوئی میرا بھائی بزرگ مجھ سے سوال کرتا ہے، مولوی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ نا، وزن تو ہوتا ہے کسی جسم والی چیز کا، 1 کلو چینی ہے اس کا وزن تو ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی وزن والی چیز کا کلو گھی کا وزن تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے جو زبان سے بات کی ہے نا اس کا تو کوئی جسم نہیں۔ کہاں گئی؟ ابھی مجھے بیان کرتے ہوئے 10-15 منٹ ہو گئے، میرے الفاظ جو میری زبان سے صادر ہو رہے ہیں نظر تو کوئی نہیں آ رہے۔ اسی طرح ہم نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہماری نمازیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وزن کیسے ہوگا؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بات بالکل سچی ہے، ہمارے اقوال کا، افعال کا، اعمال کا وزن ہوگا، لیکن ہوگا کیسے؟ محدثین کرام نے جواب دیا، اگر دنیا کے اندر سننا، اگر دنیا کے اندر کوئی انسان مخلوق ہونے کے باوجود تھرمامیٹر بنا کر بخار کا وزن کر سکتا ہے نا، تو مالک الملک ہمارے اعمال و اقوال جو نظر نہیں آتے ان کا بھی وزن کر کے دکھا سکتا ہے نا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ انسان کی اتنی ذہانت ہے تو جو انسان کا خالق ہے وہ ہمارے افعال و اقوال کا وزن نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ آیت ذکر کی اور سمجھایا، فکر آخرت پیدا کرو اور ذہن بنا لو کہ تمہارے اقوال و افعال کا وزن کرے گا، پھر یہ نہ کہنا کیسے ہوگا، وہ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن کی سیر کرواتا ہوں۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ ہے جی۔ رب تعالی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ رب تعالی نے فرمایا انسان میری تسبیح بیان کرے، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ زبان بھی دی ہوئی ہے، قوت گویائی بھی دی ہوئی ہے، آنکھیں دی ہیں، میری قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی طرح میری قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ مولا ہمیں تو سمجھ نہیں آتا تسبیح بیان کرنا، بولنا، زبان سے کوئی بات کہنا، یہ تو زیرو چیز کا کام۔ آئیے یہ میرے سامنے 22واں پارہ ہے۔ رب تعالی نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر۔ رب تعالی نے فرمایا اے پہاڑوں ذرا میرے داؤد کے ساتھ مل کر، سارے پرندے بھی مل کر میری تسبیح بیان کرو نا۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا
مولا پہاڑوں کی تو زبانی کوئی نہیں، ذرات کی زبانی کوئی نہیں، تیری تسبیح کیسے کر سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اگر ہم داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر سکتے ہیں نا تو پہاڑوں سے اپنی تسبیح بھی کروا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، ہم تمہارے اقوال کا بھی وزن کریں گے، تمہارے افعال کا بھی وزن کریں گے۔ مولا نظر تو نہیں آتے، رب نے فرمایا میں اگر پہاڑوں سے تسبیح کروا سکتا ہوں، درختوں سے اپنی پاکی بیان کروا سکتا ہوں، ریت کے ذروں سے اپنی تسبیح کروا سکتا ہوں، داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر سکتا ہوں نا، تو تمہارے نہ نظر آنے والے اقوال و افعال کو ترازو میں تول کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے بتاؤ پھر ہمیں اپنے اقوال و افعال پہ نظر رکھنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے نا؟ اللہ قیامت کے دن حساب لے گا ہم سے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا اللہ ہماری موت بھی اچھی کر دینا، یا اللہ ہماری جو ہے نا آنے والی منازل بھی ہمارے لیے آسان کر دینا۔ آج بندہ کہتا ہے بڑے سفر ہیں جی، بڑے سفر ہیں، بڑے سفر ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا مسافر انسان خود ہے نا بات؟ وہ نہیں جو سفر پہ نکلے وہ مسافر، جو جہاں رہتا ہے وہاں رہ کر بھی مسافر ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک قصیدہ سناتا ہوں، عربی کا قصیدہ۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ حضرت علی کے پوتے جو ہیں نا ان کا قصیدہ ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ ہاں، مسافر صرف وہ نہیں ہوتا خوشاب کے لوگوں جس نے شام اور یمن کے سفر کرنے ہو، بلکہ مسافر تو اصل میں وہ ہے نا ان الغریب غریب اللحد والکفن، جسے کفن پہنا کر قبر میں لحد میں اتار دینا ہے، اصل مسافر تو وہ ہے نا؟ ہم مسافر، ہمیں فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تڑپ دل میں پیدا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آئیے اور آگے اس قصیدے کے چند اشعار اور سنو۔ ہاں، ان الغریب لہ حق لغربتہ، ان الغریب لہ حق لغربتہ علی المقیمین فی الاوطان والسکن، لا تنہرن غریبا حال غربتہ والدہر ینہرہ بالذل والمحن۔ ہاں، مسافر کو تم جھڑکا نہ کر، مسافر کو جھڑکا نہ کر، میں بھی مسافر، مولانا بھی مسافر، آپ بھی مسافر ہیں۔ ہاں کیوں؟ والدہر ینہرہ بالذل والمحن، ہمیں تو زمانے نے ذلیل بھی کیا کئی مقام پر، ہمیں تو زمانے نے کئی مقام پر امتحان بھی لیا ہے، لہذا مسافر کو نہ جھڑکا کر۔ یہ مسافر حقیقت میں دنیا کا نہیں، اس کا سفر اس جہان سے اس جہان تک ہے نا؟ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، کہاں جانا ہے ہم نے بولو؟ تو پھر اقوال و افعال کی فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ میں ابھی آگے چلوں گا، ابھی بہت سی باتیں سمجھاؤں گا۔ سچ بتاؤ مسجد میں بیٹھ کے آخرت کی فکر کی کچھ رمق پیدا ہوئی دل میں کہ نہیں ہوئی؟ ہم اپنے اقوال و افعال کی فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ آگے چلو۔ وہ حضرت علی کے پوتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سفری بعید وزادی لن یبلغنی، مولانا بلال صاحب، سفری بعید وزادی لن یبلغنی، میرا سفر بڑا دور کا سفر، خوشاب سے سرگودا تک نہیں،
میرا سفر گجرانوالا مڈیالہ سے خوشاب تک نہیں، میرا سفر خوشاب سے مکہ مدینہ تک نہیں، سفری بعیدون، میرا سفر تو اتنا ہے اس جہان سے اس جہان تک سفر ہے، وزادی لن یبلغنی، اور میرے پاس جو نیک اعمال کا زاد راہ ہے نا وہ اتنا نہیں کہ مجھے سفر میں پورا ہو جائے، مجھے سفر نہیں لگتا، مجھے ہماری نمازیں اتنی نہیں کہ ہم اگلے جہان تک ان کو ساتھ چلا سکیں، مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اور پھر حضرت علی کے پوتے کیا کہتے ہیں، وقوتی ضعفت وقوتی ضعفت والموت یطلبنی، حال تو یہ بن چکا ہے سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ نیک اعمال کا کوئی نہیں، نمازیں پڑھی ہیں خشوع کوئی نہیں، نمازیں پڑھی ہیں خضوع کوئی نہیں، روزے رکھے ہیں، چغلی غیبت جھوٹ ناپ تول میں کمی کر کے مزہ نہیں رہا ان کا، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، رب کی راہ میں خرچ کرنے کا مجھے جذبہ نہیں پیدا ہوتا، سفری بعید وزادی لن یبلغنی، میرا زاد راہ میرے پاس اتنا نہیں کہ مجھے اگلے جہان تک ساتھ لے کے چل سکوں، اور حال تو یہ ہے وقوتی ضعفت، میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، میری ساری طاقتیں اس رب کے کن کے سامنے کمزور ہو چکی ہیں، اور حال یہ ہے والموت یطلبنی، اٹھتا ہوں تو موت یاد کرتی ہے، سوتا ہوں تو موت یاد کرتی ہے، کاروبار پہ جاتا ہوں یقین کوئی نہیں کہ گھر واپس آؤں گا یا وہیں رہ جاؤں گا، ہے نا۔ تو پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے فکر کرنی ہے، ہمارے اقوال و افعال کا وزن ہوگا قیامت کے دن، ہمارے اقوال و افعال کا کیا ہوگا، وزن ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ قصیدہ میں نے آپ کو سنایا، یہ نہیں کہ جس طرح شعر و شاعری ہوتی ہے، موضوع کی مناسبت سے سنایا کہ تڑپ جاؤ اس کو سن کے، ہم دنیا میں سفر کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، سفر تو وہ بھی کرتے تھے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے، اللہ کہتا ہے اس سفر کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اگر یہ نیکی والا نہیں، تم اصل میں مسافر ہو اس جہاں سے اس جہاں تک، اس زاد راہ کا سوچو تم کیا لے کے جا رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، المنبہات میں علامہ ابن حجر مکی نے نقل کیا، من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینہ، جو دنیا سے گیا نیک اعمال ساتھ کوئی نہیں، یوں سمجھو جیسے دریا و سمندر میں کشتی کے بغیر سوار ہو گیا، اس کے ڈوبنے میں شک نہیں، اور نیک اعمال کے بغیر دنیا سے جانے والے کا جہنم میں جانے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ مولا ہمیں ایسی زندگی نصیب کر دے کہ تیری یاد والی ہو جائے، رسول اللہ کی سنت والی ہو جائے۔ اب آگے چلیے جی، ہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، تمہارے ایک ایک عمل کو ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ آئیے، مجھے قرآن کا ایک حصہ یاد آ گیا، یہ دیکھیے، یہ آخری پارہ ہے اور سورۃ الاعلیٰ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ قرآن بھولیں گے نہیں، لیکن مفسرین کرام نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے، سنقرئک فلا تنسى، اے انسان دنیا میں عمل کر کے بھول جائے گا، کسی کا روپیہ کھایا تھا وہ بھی بھول جائے گا، تو بھی بھول جائے گا، نمازیں کتنی رہ گئی تو بھی بھول جائے گا، کسی کا حق دبا دیا تھا، پتہ نہیں کتنے گاہک تیرے پاس آتے تھے، تو ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کر دیتا تھا، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا تھا،
تھا، بیٹیوں کو جہیز دے کے تو نے ڈرخا دیا تھا، بیوی کو خرچہ گھر میں نہیں دیا کرتا تھا، بوڑھے ماں باپ نے تجھے کتنا پیارا تیری پرورش کی تیری، لیکن بڑھاپے میں روپے کو وہ ترس گئے تھے، تو بھول جائے گا، لیکن سنقرئک فلا تنسا، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، تیرے سامنے تیرے بھولے ہوئے گناہوں کو لائیں گے، تجھے بھی یاد آ جائیں گے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ حقوق العباد میں کوئی کمی ہو گئی تو یا اللہ ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب امام بخاری نے قرآن کی آیت ذکر کی اور آگے قرآن کی آیت میں پوری سمجھا کے اب حدیث کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ، سنیے گا۔ ہاں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ، رتی بھر بھی کسی جان سے ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو سامنے لائیں گے ہم۔ اور اگلی بات سنو نا، فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوئی تب، رائی کے دانے کے برابر اگر گناہ ہوا تب أَتَيْنَا بِهَا، ہم سب کے سامنے وہاں پیش کریں گے، پھر انکار کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی آخرت کی فکر نصیب کر دے اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ کر دے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آئیے اب یہ تو قرآن نے کہا نا، یہ تو قرآن نے کہا کہ ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اب حدیث کی طرف آئیے کہ واقعتاً اعمال کا حساب ہوگا۔ آئیے حدیث سناتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، طول السمت وحسن الخلق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیامت کے دن دو خصلتیں ایسی ہوں گی دنیا میں کرنے والے پہ بوجھ نہیں ہوتا، لیکن ہے اتنی با کمال، قیامت کے دن ترازو میں رب رکھے گا تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ حدیث علماء نے پیش کی ہے۔ معلوم ہوا ہمارے اعمال کا بھی، عادات کا بھی، اقوال کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اور کیا کہا، کون سی وہ دو خصلتیں ہیں کہ جو کرنے والے پہ بوجھ نہیں؟ طول الصمت، زیادہ خاموش رہنا، وحسن الخلق، اچھا اخلاق۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کرتا ہے اس پہ بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ جو جتنا خاموش رہتا ہے اتنا سہولت میں رہتا ہے۔ غیبت سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، من سمت نجا پہ عمل ہو گیا، چغلی سے بچ گیا، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، اس سے بچ گیا، ہے نا بات۔ اور دوسری چیز اچھا اخلاق، اچھا اخلاق جسے نصیب ہو جائے کہ گالی بھی نکالے بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاں یہاں میں رک کے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے۔ خوش آپ کے لوگوں، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور اخلاق کا مفہوم سمجھاؤں گا۔ اخلاق اعلیٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاق جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ رسول اللہ کو ملا ہے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا ایک جملے میں بند کر کے۔ اعلیٰ اخلاق اسے نہیں کہتے تھپڑ مارے کوئی بندہ ڈنڈا آگے سے مار دے، کوئی ایک تھپڑ مارے بندہ اس کے گھرانے کے 10 کو مارے۔ اخلاق تو اسے کہا جاتا ہے، خوش آپ کے لوگوں، کہ کوڑا پھینکنے والی بیمار ہو جائے تو مدنی کریم اس کی عادت کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ مدنی کریم اس کی عادت کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو
تو فرمایا طول الصمت وحسن الخلق، یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کرنے والے پہ بھاری کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ معلوم ہوا ہمارے اقوال، افعال، عادات کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ہمارے لیے وہ معاملہ آسان فرما دے، اللہ ہمارے لیے وہ معاملہ کیا کر دے؟ آسان فرما دے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ پاک ہمارے لیے وہ معاملہ آسان فرما دے۔ اب آئیے ذرا پھر میں قرآن کی آیت سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آج میری تقریر ساری نہ یاد رہے، اتنا یاد کر لو گے کہ قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا رحمہ اللہ نے، ہمارے اقوال کا بھی قیامت کے دن کیا ہوگا، ہمارے افعال کا بھی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ اب آؤ میں وہ حدیث ذکر کرتا ہوں جو امام بخاری نے اس کے ساتھ ذکر کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی اور پہلے قرآن سے ثابت کیا کہ افعال و اقوال کا حساب ہوگا، اور بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کی ہے یہ بات حدیث سے کہ حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ وزن ہوگا قیامت کے دن، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا ہم کو۔ اور کون سی حدیث نقل کی؟ میں حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا دو کلام ہیں، کلمے ہیں، دو کلام ہیں، رب کو بڑے محبوب ہیں، پڑھنے میں بڑی آسانی ہے، لیکن جب قیامت کے دن ترازو میں تلیں گے ثقیلتان، آسمان و زمین سے بڑھ کے ان کا وزن ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ ہے وہ بات جو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کا، ہماری ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ لیکن یہاں میں رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں رک کے ایک بات سمجھ، آپ کہو گے استاد جی مولوی صاحب وائٹ بورڈ ہونا، اس پہ کوئی استاد لکھ کے بچوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو اسے صاف کرتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال اگر ہیں تو ٹھیک، برے اعمال کو آخر نامہ اعمال سے کوئی صاف کرنے کا طریقہ تو ہے نا۔ تو خوشاب کے لوگوں، وہ توبہ کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آئیے مشکات کی روایت سنانے لگا ہوں، اللہ میرا شرح صدر فرمائے۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک آدمی اپنا اونٹ لیتا ہے، گھوڑا لیتا ہے، اس پہ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا، خود بھی سواری کرنے لگ گیا، چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچ گیا، وہاں پہنچ کے اس کی آنکھ لگی اور دیکھا کہ اس کی سواری بھی کوئی نہیں ہے نا، اس کا جو اوپر کھانے پینے کا سامان تھا زیادہ رہا تھا وہ بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اب تھک ہار کے اس کی آنکھ لگ گئی اور جب اٹھا تو اچانک دیکھتا ہے میری وہ سواری بھی واپس، اس پہ جو سامان رکھا تھا وہ بھی واپس۔ خوشاب کے لوگوں، گمی ہوئی چیز صحیح سلامت واپس مل جائے، بتاؤ کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو وہ جنگل میں ہے جہاں کوئی رابطہ نہیں، کوئی بندہ نہیں، کس سے مدد نہیں لے سکتا، تو کتنا پریشان ہوگا، ہے نا؟ پریشان کیا عالم ہوگا۔ لیکن اچانک آنکھ کھلی، دیکھا سامنے وہی سواری، وہی سامان ہے، اب وہ کتنا خوش ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے نا آگے ایک جملہ بولا، فرمایا فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سواری گم ہو گئی، اس کا زاد راہ گم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان گم ہو گیا، لیکن جب اسے دوبارہ مل گیا ہے نا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا وہ بندہ جسے گمی ہوئی چیز واپس مل جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گنہگار مومن بندہ دنیا میں توبہ کرتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے نا۔ فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن،
تو پھر توبہ کا ایک ریگمار ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اور یہ غرغرے کی حالت تک ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال سے ہم گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے کتنے عشرے ہیں؟ 3۔ پہلا کون سا ہے؟ رحمت کا۔ دوسرا کون سا ہے؟ مغفرت کا۔ چلو مغفرت کا مفہوم تو کچھ سمجھا